نگاہوں سے پردے اٹھ گئے. گویا امام علی مقام نے اس کو جواب دیا کہ اگر تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا نہیں مل سکا، میں خود تیرے پاس آ گیا ہوں. اس نے دیکھا امام کے سر انور سے نور نکل رہا تھا. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس نے دوسری صبح کے مطابق سر انور واپس کر دیا. یہ لوگ یزید کے دربار میں پہنچے. یزید کے سامنے جا کر انہوں نے تمام اپنے کارنامے بتانے شروع کیے. ہم نے اس طرح پانی بند کیا، ہم نے اس طرح ان کو نرغے میں لیا، اس طرح ان کو قتل کیا، اس طرح ان کی عورتوں کو گرایا. یزید کا ایک جملہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس نے کہا اگر میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا. ابن زیاد نے اچھا نہیں کیا. اس جملے کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے یہ جرم نہیں کیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یزید نے واقعی اس واقعے کو برا جانا تو اس کے بعد 3 دن تک سروں کو دمشق کی گلیوں میں پھیرانے کا کیوں حکم دیا؟ اس نے قاتلین کو سزا کیوں نہیں دی؟ عہدوں سے کیوں نہیں ہٹایا؟ بلکہ کتابوں میں موجود ہے اس نے ابن زیاد اور ان سب کو انعام دیے. تو اگر وہ واقعی راضی نہیں تھا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہیں. اس یزید کو جو بری ذمہ قرار دینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے سن چکے ہیں کہ اسی یزید نے مدینے پر حملہ کیا، اسی یزید نے کعبے پر سنگ باری کروائی. اور یہ بات مجھے کوئی خوف نہیں کہتے ہوئے میرے پاس کتابوں کے حوالے موجود. اس کے دور میں بہنوں نے بھائیوں سے نکاح شروع کر دیے، شراب حلال قرار دے دی گئی تھی، مال غنیمت انہوں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ امام علی مقام نے اسی لیے اس کی بیعت نہیں کی تھی کہ یہ شخص تقوی کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے مستحق امامت نہیں تھا. اس شخص نے کیا کچھ کیا؟ اس نے ایک جملہ تھا جس کی بنیاد پر مجتہد امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. وہ یہ کہ اس نے امام علی مقام کی شہادت کے بعد کہا کہ میں نے آج بدر کا بدلہ لے لیا، کیونکہ بدر میں اس کے خاندان کے بڑے لوگ جو اس وقت کافر تھے وہ مارے گئے تھے. تو یزید نے یہ کہا کہ میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا ہے. اس بنیاد پر کیا اس کے ایمان کے بارے میں بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس ایمان رہ گیا؟ وہ شخص جو رسول کی آل پر مظالم ڈھائے، جو نبی پاک کے شہزادے کو کاٹے، وہ ہرگز کسی رعایت کا مستحق نہیں. میں قرآن کی ایک بات کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین اور سامعین. قرآن میں کیا ہے ناقۃ اللہ کا، اللہ کی اونٹنی. حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی. قوم نے معجزہ مانگا تھا مگر قوم نے اس کو پسند نہیں کیا. وہ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا، دیکھو اس کو برائی کے ارادے سے چھونا نہیں، مگر قوم نے اس کی کونچیں کاٹ دی. آپ جانتے ہیں اللہ کی اونٹنی کہا گیا اس کو ناقۃ اللہ. اس کی کونچیں کاٹنے کا عذاب آپ کو معلوم ہے؟ جائیے دیار سمود آج تک جا کے دیکھ لیجئے، پورا علاقہ ویران، تباہ و برباد. کوئی گھر یا فرد بچنا تو دور کی بات، کوئی نشان باقی نہیں رہا، سب کچھ اجڑ گیا. ذرا سوچئے جو صرف اللہ کی اونٹنی کو کاٹے وہ اتنے عذاب کا مستحق ہے، تو جو اللہ کے نبی کے بیٹے کو کاٹے کیا وہ عذاب کا مستحق نہیں؟ وہ شدید عذاب کا مستحق ہے. قیامت تک انسانیت امام علی مقام کو سلام کرے گی. آج یزید کو یاد کرنے والا کوئی نہیں. امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے ہزاروں ہیں. امام علی مقام کو یہی ہم کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے آبرو رکھی ہے دین کی، وہ قربانی دی ہے
جس نے ملت اسلامیہ کو سر بلند کیا، اللہ آپ پر کرو رحمتیں فرمائے۔ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہی قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔